بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیتوں میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَاسْتَمِعْ، اے لوگو سنو، یوم ینادی المناد من مکان قریب، کہ جس دن قریب ہی سے ایک منادی ندا دے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ قریب ہی سے ایک منادی ندا دے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، وہ دن کہ جب آواز کو سنیں گے جو حق ہوگی۔ ذالک یوم الخروج، اور وہی دن ہوگا جو خروج کا، ظہور کا دن ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے سنو، اور پھر آگے آیت کہہ رہی ہے یوم ینادی المناد، جس دن ایک منادی ندا دے گا، اور منادی جو ندا دے گا وہ کہاں سے دے گا؟ من مکان قریب۔ تو میں تو ہندوستان میں رہتا ہوں، میرے وہ مکان کتنا قریب ہے جہاں سے آواز آئے گی؟ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، وہ مکان کہاں ہے جو قریب اللہ کہہ رہا ہے؟ اور جب اللہ قریب کہہ رہا ہے تو پھر قریب ہے جی، یہ وہاں مبالغہ نہیں ہے، وہاں معاذ اللہ غلط بیانی نہیں ہے، وہاں جو ہے وہی ہے۔ اب اگر اللہ کہہ رہا ہے من مکان قریب، ایک قریب جگہ سے، قریب ہی سے ایک منادی ندا دے گا، تو وہ قریب کون سی جگہ ہوگی؟ میں کہاں ہوں گا تو قریب کہلاؤں؟ اس مکان کے۔ کیا ہم سب کو پہنچنا ہوگا ایسی جگہ پر کہ جہاں سے وہ منادی ندا دے گا؟ سنو، اور سنو یعنی آج کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، یا جس دن منادی ندا دے گا اس دن کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ کس دن کے لیے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنایا گیا ہے 1400 سال پہلے، آواز آئے گی کچھ مدت کے بعد۔ میں کیسے مدت کو طے کر دوں؟ میں اپنے الفاظ میں کیسے مدت کو طے کر دوں جب مجھے اجازت ہی نہیں ہے مدت طے کرنے کی؟ تو آواز آئی ہے، آیت آئی ہے 1400 سال پہلے، مگر یہ آواز سنائی دے گی کچھ مدت کے بعد۔ تو وہ کچھ مدت 1400 سال تو گزر گئے، ہر زمانے کا فرد یہی سمجھتا رہا کہ میرے زمانے میں آئے گی، ہر زمانے کا فرد یہی سمجھتا رہا کہ میرے زمانے میں یہ آواز آئے گی، اور ہر شخص اس آواز کا منتظر رہا۔ اللہ نے ہمارے مزاج میں انتظار رکھا ہے، اللہ نے ہماری ساخت میں انتظار رکھا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ سب میرے چاہنے والے منتظر رہیں، انتظار ہمارے مزاج میں ہے۔ یہ اور بات ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے بھی کچھ پیار ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا۔ پیار اس لیے ہے کہ مزاج میں ان کے بھی انتظار ہے۔ فرق اتنا ہے وہ ناممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ وَاسْتَمِعْ، سنو۔ تو یہ آیت آج کی آیت ہے، آج آ رہی ہے آواز مکان قریب سے۔ پھر وہ مکان قریب کہاں ہے؟ یہاں قرب سے مراد قرب مادی نہیں ہے کہ میں جنوب میں ہوں اور وہ مکان جہاں سے آواز آئے گی وہ شمال میں ہے، میں مثال کے طور پہ مشرق میں ہوں اور وہ مغرب میں ہے۔ یہ مکان مادی نہیں ہے، بلکہ یہ مکان معنوی ہے۔ ایک معنوی مکان ہے، ایک مکان ہے جس کا تعلق ہمارا معنویت کا ہے۔ مکان تو وہ مادی ہے مگر ہمارا تعلق اس سے معنوی ہے۔ مجھے کوئی مسلمان ذرا بتائے کہ وہ کون مسلمان ہے جو اس مکان کو روزانہ 5 مرتبہ یاد نہیں کرتا؟ سب سے زیادہ جو مکان ہمارے ذہن پر حاکم رہتا ہے وہ وہی مکان ہے کہ جہاں سے یہ آواز آئے گی تو پھر وہ قریب ہے یا نہیں؟ وہ جو روزانہ 5 مرتبہ یاد آتا ہے وہ مکان وہی ہے جہاں سے وہ مکان قریب ہے، جہاں سے وہ آواز دیں گے۔ ایک تو یہ پیغام ہے کہ وہ مکان قریب ہی میں ہے، وہ قرب معنوی ہے اس سے ہمارا، جسے ہم مکہ کہتے ہیں، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جہاں سے وہ آواز آئے گی
وہ مکان قریب میں ہی ہے. دوسرے کیا یہ آیت، میں نے پھر سوال اٹھا رہا ہوں، کیا یہ آیت آج کی آیت ہے یا یہ آیت جب آواز آئے گی، جب منادی ندا دے گا اس وقت کی آیت ہے؟ مانو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت نہیں ہے جو نازل تو 1400 سال پہلے ہوئی ہے سرکار کے قلب مبارک پر، مگر اس آیت کا مصداق ڈھونڈنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اور آیت وہ 1400 سال پہلے آئی ہے، اس کا مصداق بعد میں آئے گا. اب بہت سارے مصادیق اس کے نبی کی ظاہری حیات کے 100 سال بعد آئے، کچھ 200 سال بعد آئے. حجاج ابن یوسف کا نام تاریخ پڑھنے والوں نے لکھا اور سنا اور پڑھا. ظالم ترین ایک بادشاہ، مگر ظالم ہونے کے باوجود قرآن کا حافظ تھا. وہ کہنے لگا اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ ایک آیت نے تو میری کمر توڑ دی، ایک آیت نے تو مجھے تھکا ڈالا. آیت ہے سورہ مبارکہ نساء کی 159ویں آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا اور اس کے ایمان پر گواہ بھی موجود ہوگا. کہنے لگا روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، روزانہ یہودی مر رہے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ مومن ہو جائے گا. تو یہ تو مومن نہیں ہو رہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہو کے مریں گے اور یہ تو مومن نہیں ہو رہے. تو کیونکہ اپنے مزاج کا بادشاہ تھا، کہنے لگا اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ سارے مسیحیوں کی گردنیں کاٹ دوں، یہودیوں کی کھوپڑیاں اڑا دوں، اس لیے کہ یہ مرنے سے پہلے مومن نہیں ہو رہے اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مرنے سے پہلے مومن ہوں گے. تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حضور اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں. کہو کہ یہ فیصلہ صادر نہ فرمائیے گا کہ سب کو مار دیا جائے، اس لیے کہ یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے. تو ایک مرتبہ سنبھل کے بیٹھا اور کہنے لگا یہ کیا مطلب آخری زمانے کی آیت ہے؟ کہنے لگا حضور یہ آیت تو اس زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی ظہور کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو سارے مسیحی مومن ہو جائیں گے، سارے یہودی مومن ہو جائیں گے. تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ بات لائے کہاں سے ہو؟ کہا اب یہ بتانے کے لیے کہ بات میں کہاں سے لائے ہوں مجھے اور امان چاہیے، یہ مجھے امان چاہیے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں. کہا نہیں ماروں گا. کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے. بات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. آخری زمانے میں جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ جو آواز دے گا ایک منادی، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ خانہ کعبہ کی چھت سے دے گا. تھوڑا سا ذرا توجہ بڑھائیں گے. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر امام مہدی آواز دیں گے اور اپنا اصلی نام ولدیت کے ساتھ بتائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں کون ہوں، میرے بابا کون ہے. حضرت کی جو آواز ہے نا، دنیا کے اس کونے والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے برابر میں بیٹھنے والا سن رہا ہو. وہ جو خانہ کعبہ کی چھت سے حضرت اعلان کریں گے، اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی ولدیت بھی بتائیں گے. اور پھر جب خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر آئیں گے تو پھر حضرت کعبے کی دیوار سے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیں گے اور وہ خطبہ میرے مولا کا پوری دنیا سنے گی. اور خطبہ ختم ہوگا اذان کے کچھ لمحوں قبل، اور جب اذان کہی جائے گی تو پھر مصلی لگے گا جس پر امام آمادہ ہوں گے قدم رکھنے کے لیے کہ اچانک دو حسین اور جمیل فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ آئیں گے اور خانہ کعبہ میں موجود ساری دنیا امام حضرت عیسیٰ کی زیارت کریں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر امام مہدی ان سے بغل گیر ہوں گے، معانقہ کریں گے، مصافحہ کریں گے. اور پھر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ مصلی کی طرف آئیں اور فرمائیں گے یا ابن مریم یہ مصلی آپ کے لیے تیار ہے. تو امام مہدی سے حضرت عیسیٰ کہیں گے یا ابن زہرا یہ آپ کی ملکیت ہے. حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھ کر
نبی کے امتی ہونے کا اعلان کریں گے. جی نبی کے امتی ہونے کا اعلان ہوگا. نماز پڑھیں گے شریعت محمدیہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. امام وقت کے پیچھے نماز پڑھ کر حضرت امام مہدی اپنے مسلمان اور اسلام اور ایمان کا اعلان کریں گے. یعنی آپ کلمہ پڑھیں گے نبی کا جو آپ نے عالم الس میں پہلے پڑھا ہوا ہے. ہاں میں مزاجوں کو بھی جانتا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا نبی کا کلمہ پڑھنا موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہے. نبی کا نام تو احمد نہیں محمد ہے, مگر قرآن میں حضرت عیسیٰ نے نبی کا نام احمد لیا ہے, اس لیے کہ سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ احمد وفی الارضین محمد. مجھے آسمانوں میں احمد پکارا جاتا ہے, زمین پہ محمد. تو عیسیٰ تو آسمان والے احمد کو جانتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور اب یہ ظہور ہو رہا ہے جسے قرآن نے خروج کا لفظ کیا ہے. ذالک یوم الخروج, ذالک یوم الظہور. یعنی تفسیری نگاہ میں, تفسیر میں اگر ہم بات کریں گے تو خروج سے مراد ظہور. یہ وہی یوم ظہور ہوگا. اور پھر جب حضرت کا ظہور ہو جائے گا اور یہ سارا منظر بنے گا تو پھر وہاں سے حضرت کہاں جائیں گے, اس کے بعد کا مضمون جو میرا نہیں ہے, اس وقت کا مضمون نہیں ہے میرا. اس وقت میں نے طے نہیں کیا اپنے آپ سے کہ میں یہ والی بات کروں, اس کے بعد والا مرحلہ. مگر اتنا ضرور ہے کہ جب حضرت امام وقت کا ظہور ہو جائے گا, حضرت عیسیٰ آ جائیں گے. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَمِعْ یوم یناد المناد من مکان قریب. بالکل قریب سے, خانہ کعبہ سے منادی ندا دے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. اور پھر اسی دن, وہ دن جس دن تم ایک آواز سنو گے جو آواز حق ہوگی. ذالک یوم الخروج, اس دن آواز دینے والا ایک آواز دے گا, ایک صیحہ, ایک آواز, ایک پکار. اب منادی ندا اور صیحہ میں فرق ہے. ینادی مناد, منادی ندا دے گا, ندا اور ہے, صیحہ اور ہے. منادی امام مراد ہے. صیحہ سے جو تعلق ہے اس آواز سے, اس صیحہ یعنی آواز دونوں ہیں, ایک ندا ہے ایک صیحہ ہے. صیحہ جو ہے وہ ایک ایسی آواز ہے جو نہ سننے والے کو بھی سننے میں آئے گی. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ دل دہلانے والی آواز, جھنجھوڑنے والی آواز, ہوشیار کرنے والی آواز, جسے اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو اسمع فہم کی آواز. جیسے ہم اپنے مردوں کو اسمع فہم کہتے ہیں, یہ پوری دنیا کو اسمع فہم کہنے والی آواز. سمجھو یہاں میرے مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں, میرے مولا فرماتے ہیں الصیحۃ صیحتان. وہ جو اس دن آواز آئے گی صیحہ, جس سے مراد, جس کو صیحہ کہا ہے, وہ دو آوازیں ہوں گی. صیحتان, دو طرح کی آوازیں ہوں گی. صیحۃ الجبریل و صیحۃ الابلیس. ایک آواز ہوگی جو جبریل کی ہوگی. بھائی ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا, میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. ایک آواز جبریل کی ہوگی اور ایک آواز ابلیس کی ہوگی. صیحۃ الجبریل وہوا من اول الیوم. وہ جو جبریل کی آواز ہوگی وہ صبح کے وقت ہوگی. امام کے ظہور کے دن کا منظر بنا رہا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے. وہ جو جبریل کی آواز ہوگی وہ صبح کے وقت ہوگی. وہ ابلیس کی آواز جو ہوگی من آخر الیوم, وہ شام کے وقت میں ہوگی. صبح کے وقت میں, تھک تو نہیں رہے بھائی, صبح کے وقت میں جو آواز ہوگی وہ جبریل کی ہوگی, اور جو شام کے وقت میں آواز ہوگی وہ ابلیس کی ہوگی. اب جبریل کی آواز کیا ہوگی اور ابلیس کی آواز کیا ہوگی؟ میں خود اس مجلس کی تیاری کرتے ہوئے جب پہلی مرتبہ میں نے آج, جب اس صبح سے 2-3 مرتبہ بار بار کتابیں کھول رہا تھا, اپنی لائبریری سے اپنے لے گیا تھا کتابیں, اوپر میں نے پڑھی تو آپ یقین جانیے اس روایت پڑھنے کے بعد میں بس رقص نہیں کر رہا تھا,
مگر میری روح ضرور رقص کر رہی تھی. اب وہ روایت سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. وہ جو جبریل صبح کے وقت میں آواز دیں گے وہ کیا ہوگی, اور وہ جو ابلیس شام کے, اچھا جبریل شام کو کیوں نہیں دیں گے؟ شام تو جہاں زندگی, شام تو جہاں دن کی شام ہوتی ہے وہاں انسانوں کی بھی تو شام ہوتی ہے. شام تو ویسے ہی کوئی اصطلاح اچھی نہیں ہے. شام تو ویسے ہی تھکے باندھے لوگوں کے لیے استعارہ ہے. شام تو ویسے ہی شکست خوردہ لوگوں کا استعارہ ہے. ان کی زندگی کی شام, ان کی زندگی کی صبح. جی استعارہ ہے کہ شام ہو گئی ان کی زندگی میں, شام آ گئی ان کی زندگی میں. شام کو جبریل کیوں آواز دیں گے بھائی؟ جبریل تو صبح آواز دیں گے, شام کو ابلیس آواز دے گا. اب وہ صبح جبریل, میں دیکھ رہا ہوں آپ کہ کیا بھائی بتا دو اب آخر. وہ جو جبریل صبح آواز دیں گے وہ کیا آواز ہوگی؟ اب ذرا سنیں. جبریل صبح آواز دیں گے ان الحق مع علی وشیعتہ. امام, سبحان اللہ, یہ امام باقر کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو. امام فرما رہے ہیں کہ جبریل یوم ظہور امام مہدی صبح کے وقت میں جو آواز دیں گے وہ آواز دیں گے حق علی کے ساتھ ہے اور علی کے شیعوں کے ساتھ. حق علی کے ساتھ. جبریل امی, بھائی میں نے تو بہت لطف لیا جب یہ روایت پڑھی ہے کہ امام کے ظہور کے دن صبح کے وقت میں علی علی ہوگا. کرو نا میرے ساتھ, تھوڑا سا توجہ بڑھائیں. جو 1400 سال سے علی کے نام پہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں, دکھ اٹھا رہے ہیں, جنازے اٹھا رہے ہیں, دھماکے سہ رہے ہیں, میتیں اٹھا رہے ہیں, جو 1400 سال سے زندانوں میں رہے, قید خانوں میں رہے, ان کو اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہوگی کہ جب امام ظہور کریں گے تو علی علی ہوگا. بلندتر صلوات محمد و آل محمد. سبحان اللہ. ان الحق مع علی وشیعتہ. اچھا بھائی, امام زمانہ کی امامت ہے تو امام کے نام کا اعلان ہونا چاہیے نا. وہ امام کے ظہور کا دن ہے تو وہ تو امام کا نعرہ لگنا چاہیے نا. ہم ہی کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے کہ جس امام کے زمانے میں اسی امام کی بات کرو. ہم جس امام کے زمانے میں انہی پر تو اشرا کر رہے ہیں. امام کے زمانے میں اسی امام کی بات کرو. میں یہ کہتا ہوں جس امام کے زمانے میں ہے ہم اسی کی بات کر رہے ہیں, مگر وہ جس کی بات کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں. در حقیقت ظہور امام مہدی نہیں ہوگا, اعلان ولایت علی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو دو طرح کی آوازیں آئیں گی. ایک الصیحۃ و صیحتان, میرے مولا باقر فرما رہے ہیں, وہ آوازیں آئیں گی بھائی, صیحۃ الجبریل, صیحۃ الابلیس. جی صیحۃ الجبریل و صیحۃ الابلیس. جبریل کی آواز یہ ہوگی ان الحق مع علی و شیعتہ, حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے. اور شام کے وقت میں جب سب کچھ گزر چکا ہوگا, سفیانیوں پہ شام آ جائے گی. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ جب اہل بیت کے دشمنوں کی شام آ جائے گی, جب اہل بیت کے دشمنوں کے تمام معاملات نمٹ چکے ہوں گے, تو اس وقت شام کے وقت میں ابلیس آواز دے گا ان الحق مع السفیانی وشیعتہ. حق سفیانی کے ساتھ اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے. اب میں کچھ چیزوں کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں حکمت ہے. جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض. یہ بی بی کے لیے ہی کیوں نبی نے کہا؟ کچھ ہونا تھا. اور امام کے مقابل میں آنے والی طاقت کو سنی شیعہ نے سفیانی کیوں لکھا؟ بھائی اس سے زیادہ بولوں گا تو کچھ اور ہو جائے گا. جو امام وقت کے سامنے جو لشکر آئے گا, جو سردار آئے گا, جس کا لشکر آئے گا, اس سردار کا نام سفیانی کیوں ہے؟ کوئی حکمت تو ہے. اس لیے کہ اسلام کا تعلق تاریخ میں ہے.
لہذا دونوں آوازیں پوری دنیا کو سنائی دی جائیں گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے۔ میں نے تو بھائی بڑا اس کا لطف لیا کہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے امام زمانہ کا، ظہور ہو رہا ہے امام زمانہ کا، اور اعلان ہو رہا ہے علی کی ولایت۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ تمام ائمہ نے جو مشقتیں، زحمتیں، قربانیاں، جو مصیبتیں برداشت کی، وہ ولایت علی کے لیے تو کی ہیں، اور جب سارے ائمہ نے ولایت علی کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں تو آخری جس کے ذریعے ولایت علی نافذ ہوگی تو اسی کے زمانے میں خانہ کعبہ سے آواز دی جائے گی کہ حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ۔ جی وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے۔